سن لے ہمارے ٹوٹے ہوئے دل کی التجا۔ بیمار کربلا کی مصیبت کا واسطہ، جس کو کسی نے باپ کا پرسا نہیں دیا، جو حالت رکوع میں میلوں تلک چلا، صدقے میں اس کے بخش مریضوں کو تو شفا۔ اے رب فاطمہ، اے رب فاطمہ، سن لے ہمارے ٹوٹے ہوئے دل کی التجا۔ تجھ کو قسم ہے حضرت لیلا کے چاند کی، برچھی الجھ کے جس کے کلیجے میں رہ گئی، جس کی کوئی بھی آرزو پوری نہ ہو سکی، ہر نوجواں کو اس کی سیرت پہ تو چلا۔ اے رب فاطمہ، اے رب فاطمہ، سن لے ہمارے ٹوٹے ہوئے دل کی التجا۔ ہم کو بھی کر عطا وہ 72 کے حوصلے، جو مرضی حسین پہ قربان ہو گئے، خود کو لٹا کے حرمت کعبہ بچا گئے، تجھ کو حبیب ابن مظاہر کا واسطہ۔ اے رب فاطمہ، اے رب فاطمہ، سن لے ہمارے ٹوٹے ہوئے دل کی التجا۔ آئیں گے جب امام تو ہم کیا بتائیں گے، کس منہ سے ان کے سامنے کیا لے کے جائیں گے، اس دم ہمارے عیب ہی ہم کو رلائیں گے، ابلیسیت کی قید سے کر دے ہمیں رہا۔ اے رب فاطمہ، اے رب فاطمہ، سن لے ہمارے ٹوٹے ہوئے دل کی التجا۔ ہے التجا سعید کی اے رب ذوالجلال، ہم کو غم جہان کے دلدل سے تو نکال، لب پر غم حسین کا ہر پل رہے سوال، زہرا کے لال حضرت محسن کا واسطہ۔ اے رب فاطمہ، اے رب فاطمہ، سن لے ہمارے ٹوٹے ہوئے دل کی التجا۔ صلوات اللہم صل محمد وآل محمد۔ یا بنت نبی فاطمہ تشریف لے آؤ، بیٹھے ہیں عزادار رضا خان صلی اللہ محمد وآل محمد وجل فرجہ۔ سورہ مبارکۃ الفاتحہ۔
الرحیم الحمد للہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد جل فرجہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والآخرین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على قومه الظالمين أما بعد فقد وقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی معزز، قابل احترام، واجب الاحترام مومنات محترم، عزاداران امام مظلوم، سوگواران زینب و کلثوم و سیدہ، تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا خالق بزرگ و برتر، مالک کون و مقام، عالم باطن و ظاہر، پروردگار عالم کے لیے زیبا ہیں. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتان آزری. اور درود و سلام محمد و آل محمد علیہم السلام کی ذوات مقدسہ کے لیے مخصوص ہیں، جنہیں پروردگار نے وجہ تخلیق کائنات قرار دیا. معزز محترم میری پیاری بہنوں، پروردگار آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، کیونکہ بعد مجلس شہزادی کا تابوت برآمد ہوگا. وہ سلسلہ جو 2 روز قبل قائم ہوا تھا وہ آج منقطع ہو رہا ہے، اور اس سلسلے کی یہ آخری مجلس ہے. جس نے بھی دامے درمے سخنے اس صفِ عزا کے سلسلے میں کوئی بھی خدمت انجام دی، بی بی اسے قبول فرمائے. اور میں یہ دیکھ رہی تھی بہت ذوق و شوق سے کوئی شہزادی کے حجرے میں چادر لے کر آیا، کوئی کچھ تبرکات لے کر آیا، کوئی نظر لے کر آیا. ہم بہت دور ہیں مدینے سے، لیکن شہزادی ہمارے دل کے قریب ہیں. ایک شبیہ ہم نے بنائی، دل ہمارا شہزادی کے ساتھ ہے. پروردگار آپ کی نظر و نیاز کو قبول فرمائے. جس نیت سے بھی آپ لائی ہیں شہزادی کو معلوم ہے.
وہ آپ کی نظر و نیاز کو قبول کر لیں۔ اور میں نے اپنی پہلی مجلس میں جو جملہ کہا تھا کہ پوچھیں شہزادی سے کہ ہم تو یہ منت لائے ہیں، نظر لے آئے ہیں، یہ نیاز لے آئے ہیں، مگر بی بی آپ ہم سے جو چاہتی ہیں وہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دیکھیے یہ ایام فاطمیہ کہلاتے ہیں، اور اس سلسلے میں پروردگار عالم نے کلام مجید میں خصوصی جو آیت نازل کی وہ آیہ تطہیر ہے۔ یوں ابھی آپ نے مجلس میں سنا کہ پروردگار عالم نے پورا سورہ نازل کیا۔ سورہ دہر شہزادی کی شان میں ہے، سورہ کوثر شہزادی کی شان میں ہے۔ آیہ تطہیر کی مصداق فاطمہ جب گھر کسی کا ہوتا ہے اور آپ پوچھیں کہ اس گھر میں کون ہے، تو تعارف اس گھر کے بانی سے، اس گھر کے سردار سے، اس گھر کے مرد سے کروایا جاتا ہے۔ رحمت للعالمین جس گھر میں ہو اور خدا کا فرشتہ جبرائیل یہ پوچھے یا رب ومن تحت ھذا الکساء، تو پروردگار جو تعارف کروائے وہ کہے ہم فاطمۃ و ابوہا و بالغا و بنوہا۔ عورت کے عنوان سے میں نے 2 مجالس میں عرض کرنا تھا مگر مجھے وقت نہیں ملا اور اب آخری مجلس آ گئی۔ عورت کے حوالے سے عورت کی 2 گواہیاں چاہیے مرد کے مقابلے میں۔ اگر 2 مرد ہیں تو 4 عورتیں ہونی چاہیے، اگر 1 مرد ہے تو 2 عورتیں ہونی چاہیے۔ عورت کی عبادت ناقص ہے، اور میراث میں بھی اس کا مرد کے مقابلے میں حصہ کم ہے، مگر شہزادی بطول عذرا ہیں، جس کو میں نے پہلی مجلس میں عرض کیا تھا کہ عبادت کے حوالے سے آپ کی عبادت مکمل ہے، عورتوں کی عبادت ناقص ہے، مگر شہزادی ایک مریم بطول ہے، ایک جناب زہرا بطول۔ عبادت کے حوالے سے شہزادی کی عبادت ناقص نہیں ہے۔ ابھی آپ نے آیت تطہیر کی تفسیر مولانا سے بھی سنی کہ رجس سے پاک ہے ہر قسم کے۔ اس کے بعد گواہی، شہزادی کی گواہی کافی ہے۔ عورت مرد کے ایمان کا آدھا حصہ ہے، کل ایمان کا آدھا ایمان فاطمہ زہرا، جناب زہرا، عظمت زہرا۔ ہم ظاہر ہے ہم بیان، میرے پاس وہ علم نہیں ہے، میرے پاس وہ طاقت نہیں ہے، میری زبان میں وہ اثر و تاثیر نہیں ہے، نہ میں بیان کر سکتی ہوں، نہ ہم سمجھ سکتے ہیں، نہ جان سکتے ہیں کہ فاطمہ ایک راز الہی ہے۔ سورہ قدر کو اگر آپ تلاوت کریں، سورہ قدر میں نا چھپی ہوئی وہ چھپا ہوا خزانہ جو ہے نا وہ فاطمہ زہرا ہے، اور فاطمہ زہرا کی عظمت دنیا کے سامنے اس دن آیا ہوگی جب شفیع روز جزا آواز دیں گے فاطمہ زہرا کو کہ فاطمہ آؤ، اور آپ اپنی امت کی شفاعت کے لیے کیا لائی ہیں۔ سنی ہوئی آپ کی روایت ہے، میری بیوی 2 بازو اپنے ہمراہ لائیں گی، میری شہزادی یہ خون میں ڈوبا ہوا کرتا لائیں گی۔ میرے پروردگار، امت نے میرے ساتھ کیا کیا اور میں نے امت کے لیے کیا کیا۔ جناب زہرا کی جو عظمت ہے، 18 سال کل آپ کی عمر ہے، 18 سال، صرف 18 سال۔ 18 سال میں نے شاید کہا تھا، یہیں پر کہا تھا کہ بچی میچور نہیں ہوتی، ہم کہتے ہیں میچور نہیں ہے لڑکی، میچور نہیں ہے 18 سال میں، بچی بہت چھوٹی ہے، ابھی 18 سال کی ہم نے شادی کر دی، بہت چھوٹی ہے۔ 18 سال میں شہزادی نساء عالمین ہے، تمام خواتین کی، عالمین کی سردار ہیں عورتوں کی۔ 18 سال میں آپ ایک ماں بھی ہیں، آپ بیٹی بھی ہیں، آپ نے عورت کے وہ تمام پہلو کس طریقے سے پیش کیے کہ جناب زہرا، جناب رسول خدا ارشاد فرما رہے ہیں، پیغمبر اکرم ارشاد فرما رہے ہیں کہ سیدہ تمام عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں۔ بیٹی رحمت ہوتی ہے،
جناب زہرا رحمت ہیں پیغمبر اکرم کے لیے، رحمت سورہ انبیاء میں ہے نا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے محمد رحمت ہے، اور محمد کی رحمت کا نام فاطمہ زہرا ہے۔ مومنات محترم، دل آپ کا بھی رنجیدہ ہوگا اور میرا بھی رنجیدہ ہے۔ عظمت کو میں بیان کر چکی، جتنا میں کر سکتی تھی اتنا میں نے بیان کیا۔ ام ابیہا، جو ہم نے کہا تھا کہ ہم ام ابیہا کے معنی مجھے کوئی بتائے گا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، باپ کی ماں، یہ لقب کسی کو نہیں ملا۔ غور کیجئے کہ بڑا عجیب و غریب لقب ہے، باپ کی ماں۔ وجہ کیا ہے کہ جب پیغمبر اکرم نے دین اسلام کو روشناس کروانا شروع کیا اور اعلان رسالت کیا، جب آپ تھکے ہوئے آتے تھے، جب آپ کے پیر اور آپ کی نالین مبارک خون سے تر ہو جاتی، ام جمیل تھی نا، ابو لہب کی زوجہ، ابو جہل کی زوجہ، یہ تمام ملونائیں، یہ سب کی سب راستوں میں کانٹے بچھواتی تھیں، بچوں کو بلاتی تھیں، ان کے ہاتھوں میں پتھر تھماتی تھیں، اور میرا رسول پتھر کھاتا ہوا جب گھر میں داخل ہوتا تھا تو ایک چھوٹی سی بچی اپنے بابا کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتی تھی، اور جناب زہرا اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اپنے بابا کے زخموں کو صاف کرتی تھی، اپنے بابا کے چہرے پر اپنے جب ننھے ننھے ہاتھ پھیرتی تھی تو پیغمبر کے دل کو سکون ملتا تھا، پیغمبر کے دل کو قرار ملتا تھا۔ وہ شفقت آمیز رویہ اختیار کرتی ہیں فاطمہ کہ محمد، یہ لقب کسی اور نے نہیں دیا، خود اللہ کے نبی نے کہا ام ابیہا ہو تم فاطمہ، ام ابیہا ہو۔ ایسا شفقت آمیز رویہ۔ اب دیکھیے سیرت، یہ سیرت فاطمہ زہرا ہے۔ اس کے بعد میں آپ سے ایک سوال کروں، میری کتنی بچیاں ہیں، آپ کی کتنی بچیاں ہیں اب اس دور میں جو اپنے بابا کے پیروں کا مساج کرتی ہوں؟ اگر وہ تھکے ہوئے آتے ہوں، یہ صرف سننے کے لیے نہیں ہے کہ فاطمہ کس شفقت کا سلوک کرتی تھیں، یہ ہمارے لیے ہے، ہم کچھ سیکھ لیں کس محبت سے وہ بچی اپنے بابا کی خدمت کرتی ہے۔ اگر آپ بھی یہ سکھا دیں، ہم عورت ہیں نا، آپ بھی یہ سکھا دیں کہ جب تمہارے باپ گھر میں آئیں تو باپ کے پیروں کو دبا دو۔ اب کیسا دور آ گیا، اب ہم کس دور میں رہ رہے ہیں جہاں ہیلو ہائے کہا، خیر خیریت بس ہاتھ ہلا کر پوچھ لی، اگر کبھی بیمار ہو گئے تو تھوڑی سی عیادت کر لی، ورنہ تو وہ بھی بہت مشکل ہے۔ سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں۔ وہ محبت، وہ پیار، وہ شفقت، وہ سلوک، دیکھیے جب انسان ہاتھ میں تھامتا ہے نا، جب آپ نماز پڑھتی ہیں، نماز پڑھ کے آپ ہاتھ سے ہاتھ ملاتی ہیں، یہ مومن کا نور مومن کے اندر ٹرانسفر ہوتا ہے۔ مسکرا کر دیکھ لینا، اگر میں مسکرا کر آپ کی طرف دیکھ لوں، آپ مسکرا کر مجھے دیکھ لے، یہ صدقہ جاریہ ہے، صدقہ ہے، یہ کچھ نہیں دے سکتے صدقے کے لیے، مسکرا کر دیکھ لو تو۔ اور اس کے بعد خصوصاً لمس ایسا ہے کہ جب بچے اپنے ماں باپ کے قریب جاتے ہیں، کیا زمانہ آ گیا، کیسا زمانہ آ گیا کہ بچے ماں باپ سے اتنا دور ہو گئے، کبھی ہاتھ میں ہاتھ دے کر۔ کبھی کبھی والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو پیار کریں، اپنے قریب کریں، اپنے سینے سے لگائیں، صرف بچپن میں نہیں، بڑے ہونے کے بعد بھی ماں اگر بیٹے کو، بیٹی کو سینے سے لگاتی ہے، اس کو پیار کرتی ہے، اور بیٹی باپ کی محبت میں اگر وہ اس کے پیروں کا مساج کر دیتی ہے، آج کل تو اتنی کریمیں دستیاب ہیں، فوٹ مساج ہوتا ہے، ہمیں بازار جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیٹیاں سلام کریں اپنے والدین کو، اپنے باپ کو، اپنی ماں کو۔ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے تو کبھی جنت کو صاف بھی کر لیا جائے۔ تو یہ کوشش ہو کہ یہ صرف سننے کے لیے نہیں ہے کہ ہم جناب فاطمہ زہرا کی سیرت کو سن رہے ہیں، سبحان اللہ ہماری بی بی کا یہ مقام تھا، یہ مرتبہ تھا، اس کو ہمیں اپنے اوپر خود پریکٹس بھی کرنی ہے۔ کلام مجید کو ہم پڑھتے ہیں، کلام مجید تو داعش والے بھی پڑھ رہے ہیں، کلام مجید تو وہ بھی پڑھ رہے ہیں۔ نماز گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا، بڑے سجدے کیے اس نے، بڑی عبادتیں کی،
لیکن معرفت نہیں تھی. بے معرفت عبادت نہیں ہے. اگر ہم کلام مجید کو پڑھتے ہیں تو اب ضرورت ہے کہ ہم اس کی پریکٹس بھی کریں. سورہ کوثر ہم نماز میں پڑھتے ہیں, سورہ کوثر کی تفسیر کو جاننے کی کوشش کریں. کیا ہے فاطمہ زہرا پروردگار, کتنا بڑا احسان ہے. شکر کیجئے اس فرش پر ہاتھ رکھ کے کہ پروردگار تو نے ہمیں اس دین پر باقی رکھا ہے. اور میں نے آپ سے, بہت کم خواتین تھیں پہلے اور آج ماشاءاللہ آپ کی تعداد زیادہ ہے, تو ایک بات کہہ دوں کہ دیکھیے بی بی نے کہا تھا, میں ریپیٹ کر رہی ہوں کہ بی بی نے فرمایا ہے, بی بی کی خواہش ہے, بی بی چاہتی ہیں کہ فرزند زہرا کا ظہور ہو. فاطمہ ہم سے یہ چاہتی ہیں. انہیں ہم سے مال و زر کی تمنا نہیں ہے, انہیں ہم سے کسی چیز کی تمنا نہیں ہے. وہ صرف یہ چاہتی ہیں تم اپنے عمل ایسے کر لو کہ میرا بیٹا آ جائے. دعائے عہد کی تلاوت کیجئے, دعائے ندبہ کی تلاوت روز جمعہ کیجئے. کرتی ہوں گی آپ, لیکن جو نہیں کرتے وہ بھی کرے. دعائے عہد میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اور آپ جب اپنے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہیں, اپنی پیروں پر ہاتھ مارتے ہیں, آپ کہتے ہیں دعائے عہد کا مطلب کیا؟ عہد کیا ہے؟ پیمان نا. امام تو موجود نہیں ہے, امام موجود نہیں ہے تو ہم بیعت کرتے ہیں نا. یہ موجود نہیں ہے امام, تو ہم یہ عہد کا مطلب یہ ہے کہ مولا ہم بیعت کر رہے ہیں اپنے. اگر جو دعائے عہد پڑھتے ہیں نا وہ بہت سوچ سمجھ کر دعائے عہد پڑھیں کہ اگر میں نے امام سے یہ عہد کیا ہے تو اب میری زندگی میں کوئی ایسا کام نہ ہو. آپ سب نے امیر المومنین کی 5 سال والی جو مووی ہے وہ دیکھی ہے نا, علی ابن ابی طالب والی. اس میں آپ کیا سوچتی ہیں جب خوارج جو بدل گئے, جنگ نہروان جو آخری جنگ ہوئی امیر المومنین کی, اور وہ بدل گئے, تو آپ نے کیا فیصلہ, اس سے کیا سمجھ میں آیا آپ کی کہ وہ کیسے لوگ تھے جو مولا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سر پہ قرآن لے کر آئے ہیں یہ روشنائی اور پوستے آہو ہے. قرآن ناطق تم سے کہہ رہا ہے کہ جنگ کرو, مگر وہ جنگ پر آمادہ نہیں ہوتے. تو آپ نے کہا کہ یہ سب عہد سے پھر گئے. کیسے لوگ تھے یہ کہ یہ عہد سے پھر گئے؟ ہم بھی عہد سے پھر جاتے ہیں جب ہم اپنی سوسائٹی میں جا کر غرق ہو جاتے ہیں. جب ہماری دوستیں, ہمارے, مجھے یہاں کا تو نہیں پتا, ہمارے ہیوسٹن میں بہت پروگرامز ہوتے ہیں, آپ کے انڈیا سے آتے ہیں شیطان, میں تو کھلے عام کہوں گی, اور پھر وہ آتے ہیں تو ان کے ساتھ ڈنرز ہوتے ہیں, ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. اس میں ہمارے لوگ اتنا ٹکٹ دے کر, وی آئی پیز ٹکٹ خرید کے سب سے آگے والی ٹیبل لے کر بیٹھتے ہیں. پھر ہم عہد بھی پڑھیں, دعائے عہد بھی پڑھیں اور عہد کو توڑ بھی دیں. ایسے لوگوں کے ساتھ نظر آئیں, ایسی پارٹیز میں جائیں, ایسی محفلوں میں جائیں. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے. پروردگار یہ جو تابوت رکھا ہے نا آج, یہ جو شبی ہے تابوت زہرا, اگر واقعاً آپ کی آنکھ سے آج آنسو گرے گا, اور گرا ہے ابھی اور اس کے بعد بھی گرے گا, اور جب تابوت اٹھے گا تو آپ گریا کریں گی, تو ان آنسوؤں کے ساتھ آپ یہ سوچتی رہیے گا کہ بی بی میں آپ کے لیے رو رہی ہوں, اپنی کوئی غرض مجھے نہیں ہے, میں آپ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا پرسہ دے رہی ہوں, میں آپ کے نیلے بازو کا پرسہ دے رہی ہوں, آپ کو دربار سے خالی لوٹایا گیا میں اس کا پرسہ دے رہی ہوں. جناب زہرا جو میں نے کل عرض کیا کہ واحد وکیل ہیں, ولایت کی پہلی وکیل, آپ سب ولایت کا پرچار کرنے والے, آپ سب مولا علی کی ماننے والی ہیں. اگر ہم نعرہ لگاتے ہیں, میں نعرہ لگاتی ہوں, آپ جواب دیجئے گا, مگر معرفت کے ساتھ جواب دیجئے گا. اگر میرے امام نے آواز دی تو انشاءاللہ میرا یہ ہاتھ اٹھے گا, لبیک یا امام, لبیک یا امام, لبیک 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 یا امام, لبیک 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 یا امام, لبیک 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 یا امام. نعرہ حیدری. حیدری یا علی, یا علی, یا علی. خدا آپ کو سلامت رکھے. اور انشاءاللہ یہ ہاتھ امام کی آواز پر بھی اٹھے گا. آپ یہ دعا مانگیے, میرے مولا جب آپ آواز دیں تو میرا یہ ہاتھ اٹھے, میرا قدم بڑھے. امام رضا علیہ السلام سے یہ روایت ہے کہ جب ہمارے فرزند کا نام آئے تو کھڑے ہو جاؤ, اپنے سیدھے ہاتھ کو اپنے ماتھے پر رکھو اور اپنا دایاں قدم بڑھا لو.
جب آپ کرتے ہیں نا، ہم زیارت جب پڑھتے ہیں قدم آگے بڑھا لیتے ہیں، اپنا ایک قدم آگے بڑھاؤ اور سر پر ہاتھ رکھ کر کہو کہ مولا یہ قائم کی نصرت کا اعادہ ہے کہ میرے مولا جب آپ کی نصرت کا ہم وعدہ کر رہے ہیں، جب آپ کا اعلان، جب آپ کی آواز، جب کیا کہیں گے جب امام کی آواز آئے گی، آسمانی ندا جو آئے گی، جو 7 علامتیں ہیں، سبحان القدوس، وہ 7 آسمانی علامتیں ہیں نا، جو 7 حتمی علامتیں ہیں، جب وہ ظاہر ہوں گی ان میں ایک حتمی علامت ہے، حتمی کا مطلب یعنی ہونی ہے، جب وہ آواز آئے گی آسمان سے، اس وقت جہاں بھی ہیں آپ، جاب پر ہیں، گھر میں ہیں، کہیں بھی ہیں آپ نے سجدہ، کسی بھی حالت میں ہیں، آپ نے سجدہ کرنا ہے، قبلہ وبلہ نہیں دیکھنا ہے، بس جہاں بھی آپ نے سجدہ کرنا اور کہنا ہے سبحان القدوس، تو چشم زدن میں امام علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے، جنہیں کوئی، اور جو عذر اور بہانہ کرتے ہیں، ہم تھک گئے تھے، ہماری جاب تھی، ہمارے ساتھ یہ ہے، ہاں آ تو جاتے لیکن ایسا تھا ویسا تھا، الحمدللہ میں داد دیتی ہوں، آپ اس وقت رات کے 10:30 بجے آپ یہاں بیٹھی ہیں، صبح اسکول ہے، اسکول آپ نے ان کے لیے قربان کیا ہے، اور بی بی اتنی سی قربانی کو اپنی بارگاہ میں کیسے قبول کرتی ہیں یہ میں نہیں بتا سکتی، یہ وہی جانے، رب جانے تھے حسین جانے، رب جانے تھے فاطمہ جانے، ہمیں نہیں معلوم کہ وہ اس کا عوض آپ کو کیا دیں گی، اور یہ آپ کا جو وقت ہے یہ کاؤنٹ ہو رہا ہے وہاں، اور پھر آپ کہیں گی کہ کاش کہ یہ وقت بڑھ جاتا، اتنا اجر تھا اس کا، اور یقیناً وہ دیں گی، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، خلاصہ یہ ہے، لب لباب یہ ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو سمجھنے کی کوشش کریں، معرفت زہرا کو حاصل، جیسا ابھی مولانا نے کہا، بہت پیاری بات کہی کہ فاطمہ چکی پیسنے والی خاتون کا نام نہیں ہے، فاطمہ دیوار میں رہنے والی ایک خاتون کا نام نہیں ہے، فاطمہ کی شخصیت ہماگیر ہے، اور واقعاً ہماگیر۔ آپ کتنی دور بیٹھی ہیں، مدینے سے کتنی دور بیٹھی ہیں آپ، میرے لیے، میں آپ کے لیے دعا کرتی ہوں، آپ میرے لیے دعا کریے، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر کہتی ہوں، میں ابھی تک مدینے نہیں گئی ہوں، بس مدینہ رہ گیا، پروردگار آپ میں سے جو بھی نہیں گئے ان سب کو جانا نصیب کرے، ان مدینے کی گلیوں کو دیکھنا نصیب کرے، اور مدینے کے اصلی وارث کے ظہور میں تاجیل فرمائے۔ واقعاً جس کا مدینہ ہے وہ اجڑ گیا ہے، وہ اجڑا ہوا مدینہ ہے، جب سے حسین گئے مدینہ اجڑ گیا، اور یہ اجڑا رہے گا، یہ اس وقت آباد ہوگا جب وارث رسول اس دنیا میں ظہور فرمائیں گے۔ واقعاً اجڑا ہوا ہے، آباد کربلا ہے، کربلا آباد ہے، کربلا کی رونق کچھ اور ہے، مدینے کی بات وہ نہیں ہے، اس لیے کہ جہاں رسول کی بیٹی کو جھٹلایا جائے وہاں رونق کہاں سے آئے گی؟ عزاداران مظلوم کربلا، وہ بی بی، میری پیاری بہنوں، آپ ایک عورت ہیں، اور ہم صبح کسی کے گھر گئے تھے، وہ خاتون مجھ سے کہہ رہی تھیں کہ مجھے ڈر لگتا ہے۔ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ علی کی ماننے والی ہیں، آپ زینب کی ماننے والی ہیں، آپ زہرا کی ماننے والی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہادر بنے، اتنے بہادر بنے کہ ہم حالات کا مقابلہ کر سکیں، اور اب جب کہ حالات ایسے ہو رہے ہیں کہ گھیرا شیان علی کے گرد تنگ ہو رہا ہے، تو ہماری ذمہ داری یہ ہے، آپ سب کی ذمہ داری ہے، آپ سب جو بچے پال رہی ہیں، جن کے بچے بڑے ہو گئے، جو پوتے پوتی پال رہی ہیں، انہیں شیر بنا دیں، خود شیر ہوں گے تو شیر بنائیں گے نا، ہم شیر بنے اور بچوں کو شیر بنائیں، اور جذبہ محمد و آل محمد کی محبت کوٹ کوٹ کر بھر دیں۔ وہ کوٹ کوٹ کر محبت کیسے بھری جائے گی؟ اس کے لیے نسخے ہیں، صرف نماز پڑھنے سے، صرف دعا پڑھنے سے ایسا نہیں ہوگا، ہمیں اپنے اندر وہ جذبہ سننا ہوگا، دیکھنا ہوگا۔ ہماری بی بی، میری شہزادی معصومہ عالم، 14 مہینے پہلے اپنی شہادت سے 14 مہینے پہلے آیہ مباہلہ نازل ہوئی، اور 14 مہینے پہلے وہ افراد جو پیغمبر کے ساتھ
اہل نجران کے سامنے اپنی سچائی کی گواہی لے کر، دین کی گواہی لے کر میدان مباہلہ میں آئے تھے، اور جنہوں نے شکست فاش دی تھی اہل نجران کو، آج مسلمانوں کے دربار میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ گواہ لے کر آئیے۔ ایک چیز آپ کے پاس ہے، آپ ایک گاڑی چلا رہی ہیں، مثال کے طور پر آپ ایک گاڑی چلا رہی ہیں، میں آپ سے آ کر کہوں یہ گاڑی میری ہے، تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر یہ مقدمہ عدالت میں جائے گا تو وکیل مجھ سے کیا مانگے گا؟ مجھ سے کہے گا گواہ لے کر آئیے، اس لیے کہ گاڑی آلریڈی ان کے پاس ہے اور یہ ڈرائیو کر رہی ہیں، ان کے پاس ہے، ان کے استعمال میں ہے۔ آپ کہہ رہی ہیں یہ گاڑی میری ہے، اگر میں نے دعویٰ کیا ہے تو میرے پاس گواہ ہونے چاہیے۔ جناب زہرا کے پاس وہ فدق اور اوالی کا جو علاقہ تھا، کل میں نے عرض کیا تھا نا کہ 600 پاؤنڈ گولڈ خریدا جا سکتا ہو، اس کی سالانہ آمدنی اتنی تھی، 70,000 دینار، اور ایک دینار 4 گرام کا ہوتا ہے گولڈ، پیور گولڈ، 24 کیرٹ گولڈ، اتنی آمدنی۔ تو فدق اور اوالی کا جو پورا علاقہ تھا، وہاں جناب زہرا کے کارندے کام کر رہے تھے، آپ کے عمال وہاں آلریڈی کام کر رہے تھے۔ صرف 9 دن گزرے ہیں رسول کے انتقال کو، جناب زہرا نے خواب دیکھا تھا رسول کی زندگی میں، خواب آپ کو معلوم ہوگا۔ بی بی نے عرض کیا کہ بابا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے ہاتھ میں قرآن شریف ہے، اور وہ قرآن میرے ہاتھ سے گرتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے۔ تو پیغمبر نے گریہ فرمایا اور اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ فاطمہ وہ قرآن میں ہوں، اور عنقریب میں تم سے جدا ہو جاؤں گا۔ بہت گریہ فرمایا بی بی نے۔ اس کے بعد بی بی زینب کا بھی خواب ہے، بہار الانوار میں نقل ہے، طویل خواب ہے، بی بی زینب نے بھی خواب دیکھا تھا۔ یعنی مصائب کی ابتدا ہوئی، اور جناب زہرا 9 دن کے بعد، رسول کے انتقال کے 9 دن کے بعد، اب میں نام لوں گی، میں ہسٹری بتا رہی ہوں، تاریخ میں یہ نام موجود ہیں، کسی کو برا لگتا ہے تو لگے، اور کوئی مجھے قتل کرتا ہے تو کر دے، اگر کہیں بھی جہاں تک بھی آواز جا رہی ہے مسجد میں، جس طرح سے بھی جو بھی سن رہا ہے، ابو بکر مسلمانوں کا پہلا خلیفہ دربار میں بیٹھا ہے، اور جناب زہرا کے عمال کو وہاں سے نکال دیا جاتا ہے، اور جب یہ عمال وہاں سے نکلتے ہیں اور مولا علی کو خبر ملتی ہے، تو جناب امیر المومنین کے پاس یہ عمال آتے ہیں، یہ ورکرز آتے ہیں، اور آ کر کہتے ہیں کہ یا علی، ہمیں ابو بکر کے غلاموں نے فدق سے نکال دیا ہے۔ جب یہ گفتگو ہوئی تو جناب زہرا نے کہا یا علی کیا ہوا؟ کہا ابو بکر نے پہلے تو حق خلافت کو غصب کر لیا، اس کے بعد کہا ابو بکر نے ہمارے عمال کو نکال دیا ہے۔ جناب زہرا نے چادر منگوائی، اور جناب زہرا نے وہ چادر سر پر ڈالی، اور آپ دربار میں گئیں۔ ابھی آپ نے مولانا سے سنا، اس کو میں آگے بڑھا دیتی ہوں۔ جناب زہرا دربار میں گئیں، بنی ہاشم کی خواتین آپ کے ساتھ تھیں، پردہ ایک کھینچ دیا گیا تھا۔ جناب زہرا جب وہاں پہنچتی ہیں تو کہتے ہیں کہ 4 گھنٹے تک زہرا کھڑی رہی۔ لکھا ہوا ہے، تاریخ میں لکھا ہوا ہے، خطبہ میرے پاس یہاں بھی موجود ہے اور بہت ساری کتابوں میں موجود ہے، خطبہ ضرور پڑھیے، ضرور پڑھیے۔ اتنے سے وقت میں تھوڑا سا خطبہ آپ کو سناؤں گی، لیکن پورا جو خطبہ ہے اسے ضرور پڑھیے، انگلش میں بھی آ گیا ہے۔ جناب زہرا کھڑی رہی، وہ متوجہ نہیں ہو رہے۔ جہاں رسول نور فاطمہ کو دیکھتے ہیں تو مسند چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، وہاں فاطمہ زہرا موجود ہے، متوجہ نہیں ہو رہے۔ انہیں معلوم ہے فاطمہ آئی ہیں، مگر متوجہ نہیں ہو رہے۔ اور اس کے بعد جب آپ نے خطبہ شروع کیا، 4 گھنٹے دختر نبی، دختر پیغمبر کھڑی رہی، کسی نے نہیں کہا بی بی آپ تھک گئی ہوں گی، آپ بیٹھ جائیے۔ اور اس کے بعد وہ جو خطبہ آپ نے دیا شہزادی نے،
اس خطبے کے میں چند اقتباسات آپ کی خدمت میں عرض کرتی ہوں. میری بیوی نے جو فرمایا، لوگ یہ کہتے ہیں نا ان کا نام کیوں لیا، ان کا نام کیوں لیا، بیوی نے ابو قحافہ کہہ کر، ابو بکر ابن قحافہ نام ہے نا، ابو بکر کا کے باپ کا نام لے کر کہا او ابو قحافہ. بالکل وہی انداز جناب زینب نے اختیار کیا یزید کے دربار میں. آپ نے کہا او طلقہ ابن طلقہ، تم ہمارے آزاد کیے ہوں کے جائے ہو. جناب زینب کا بھی یہی انداز تھا. جناب فاطمہ زہرا نے جس انداز میں بیوی نے مخاطب کیا، اس کے بعد کوئی یہ کہے کہ وہ جنت میں جائیں گے، اس کے بعد کوئی یہ کہے کہ ان پر اللہ کی رحمت ہو، پھر تو رضی اللہ ہی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو. بے شمار بے شمار. ایک مرتبہ آپ صلوات بھیجیے گا محمد وآل محمد پر. میں چند لائنیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گی. جناب زہرا ارشاد فرماتی ہیں، پہلے ہم پروردگار عالم کی بیان کرتی ہیں، اس کے بعد آپ ارشاد فرماتی ہیں اچھا اس میں صرف یہ مخاطب جو ہے یہ اہل دربار نہیں ہے، آج تک، اب اس کو غور سے سنیے گا، اس میں ہم سب مخاطب ہیں، وہ تمام مسلمان مخاطب ہیں کہ جن کے لیے شہزادی نے، ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے مجھے نظر آ رہا ہے، جس کے لیے شہزادی نے مخاطب کیا ہے سب کو. اور یہ خطبہ صرف اس وقت کے لوگوں کے لیے نہیں تھا، آج بھی ہمارے کانوں میں یہ آواز آنی چاہیے ہے. جناب زہرا ارشاد فرماتی ہیں خداوند عالم نے تم لوگوں کے لیے شرک سے پاک ہونے کا وسیلہ ایمان کو، تکبر سے بری ہونے کا سبب، لوگ پوچھتے ہیں نماز کیوں پڑھتے ہیں، بی بی بتا رہی ہیں کہ تکبر سے پاک ہونے کا وسیلہ نماز کو، زکوٰۃ کو نفس کی پاکیزگی، رزق کی زیادتی کا ذریعہ قرار دیا ہے، اس لیے واجب کیا کہ دین میں مضبوطی زیادہ ہو، عدل و انصاف کو دلوں کی تنظیم، ہماری اطاعت کو ملت اسلام کا نظام اور درستی، اور ہماری امامت کو تفرقے سے بچانے کا ذریعہ قرار دیا. اگر کوئی امام علی علیہ السلام پر اور 12 اماموں پر ایمان رکھتا ہے تو اس میں تفرقہ نہیں ہونا چاہیے، تو ہماری امت میں تفرقہ نہیں ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد ارشاد فرماتی ہیں اور اہل کفر و نفاق کی ذلت کا ذریعہ بنایا، مصیبت میں صبر کرنے کو تحصیل اجر میں مددگار، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں عوام الناس کے لیے مصالح ودیت فرمائے. والدین کے ساتھ نیکی کرنے کو اس لیے واجب کیا کہ غضب خدا سے حفاظت رہے. صلہ رحم اس لیے مقرر کیا کہ عمریں بڑھتی رہے. جو قطع تعلق کر لیتے ہیں نا ان کی عمریں ختم ہو جاتی ہیں، کم ہو اور یہ میرا آزمودہ ہے، میں نے دیکھا ہے، خود دیکھا ہے. 3 افراد نے آپس میں لڑائی کی، 2 بہنوں نے، 1 بھائی نے، اور آپ یقین مانیے 2 سال 2.5 سال کے وقفے سے، مقصد یعنی عمر نہیں تھی مگر سب ختم ہو گئے. صلہ رحمی جو قطع رحمی کرے گا، بی بی فرما رہی ہیں یہ، تو بی بی کے صدقے میں اگر خدا نہ خواستہ کسی کے دل میں کوئی نفاق ہے کسی کے لیے، تو وہ جناب زہرا کے لیے اس کو جا کر سلام کرے، قطع رحم نہ کرے. اس کے بعد ارشاد فرماتی ہے نظر وفا کرنے کی راہ اس لیے نکالی کہ بندوں کی مغفرت مقصود تھی، پیمانہ اور وزن پورے کرنے کا حکم اس لیے دیا کہ نحوست دور ہو جائے، شراب پینے کی ممانعت اس لیے کی کہ برے اخلاق سے بندے پاک رہیں، زنا کا بیجا الزام لگانا اس لیے حرام کیا کہ لعنت کے سامنے ایک حجاب اور معنی پیدا ہو جائے، چوری کرنے کو اس لیے ممنوع قرار دیا کہ دوسروں کے مال میں بیجا تصرف کرنے سے لوگ اپنے آپ کو پاک رکھیں. خدا نے مشرک کو اس وجہ سے حرام کیا کہ اس کی ربوبیت کا اقرار خالص رہے، لہٰذا خدا سے ڈرو جو ڈرنے کا حق ہے، اور یہ کوشش کرو کہ جب مرو تو مسلمان مرو. کتنی خوبصورت بات ہے کہ جب مرو، دیکھو دنیا میں مسلمان ہونا کمال نہیں ہے، اسی کے لیے کیا ہے کہ مرو تو مسلمان مرو. آپ ہمیشہ، میں نے یہاں دیکھا کہ دعائے غریق کی بھی تلاوت کی جاتی ہے، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی. بچوں کو یقیناً آپ نے یہ یاد کرائی ہوگی، یہ اس وقت کے لیے بہت ضروری دعا ہے، ایمان کی سلامتی کے لیے، کہ مرو تو مسلمان مرو. دنیا میں مسلمان رہنا، اور آپ یہ کس سے فرما رہی ہیں کہ تم مرو گے تو مسلمان نہیں مرو گے؟ آپ بتا رہی ہیں تم جو کر رہے ہو یہ تمہارے مسلمان ہونے کے ثبوت نہیں ہے، اس لیے کہ تم نے آیہ تطہیر کو جھٹلایا ہے. جو
آیت اطہیر تو قرآن میں نازل ہوئی ہے نا، رجس سے پاک ہے نا، یہ اہل بیت رجس سے پاک ہیں. جب یہ رجس سے پاک ہے اور آیت اطہیر کون سے سورہ میں؟ سورہ احزاب میں. سورہ احزاب 33 سورہ ہے کلام مجید کا، اور 33 آیت ہے آیت اطہیر. تو 33ویں سورہ میں 33ویں آیت میں پروردگار عالم نے کہا کہ یہ رجس سے پاک ہیں. تو صرف ظاہری رجس نہیں، جھوٹ ان کے نزدیک آ نہیں سکتا. تو ظاہر ہے کہ جب وہ کہہ رہی ہے کہ وہ میرا حق ہے، وہ مجھے واپس کر دو، اور تم گواہ طلب کر رہے ہو، اس کا مطلب یہ کہ تمہیں ان کی زبان پر یقین نہیں ہے، تمہیں ان کی بات پر اعتبار نہیں ہے. تو کیا کیا؟ آیت اطہیر کو جھٹلا دیا. جو قرآن کو جھٹلا دے وہ مسلمان نہیں ہے. جو قرآن کی ایک آیت پر ایمان نہیں رکھتا وہ مسلمان نہیں ہے. یہی وجہ ہے بچے پوچھتے ہیں کیوں سلام کا جواب تو واجب ہے، بی بی نے جواب کیوں نہیں دیا؟ جب وہ آئے آخری وقت میں، جب آخری وقت میں آئے انہوں نے سلام کیا، بی بی نے جواب نہیں دیا، منہ دیوار کی طرف پھیر لیا. انہوں نے پھر سلام کیا، بی بی نے جواب نہیں دیا. تو بچے یہ پوچھتے ہیں کہ کیوں جناب زہرا نے جواب نہیں دیا؟ دیکھیے سلام کا جواب، آپ مسلمان میں مسلمان، آپ نے سلام کیا مجھ پر واجب ہے، میں مسلمان ہوں، میں نے سلام کیا، آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ جواب دیں. اگر کوئی ہندو بھی کہہ سکتے ہیں، اگر وہ کہہ دیتے ہیں السلام علیکم، تو آپ پر واجب نہیں ہے، اس لیے کہ وہ مسلمان نہیں ہے. تو مسلمان کا جواب دینا واجب ہے. یہ فیصلہ یہ خود کرنے والی ہے کہ کون مسلمان ہے اور کون مسلمان نہیں ہے. آپ کی نگاہ میں یہ مسلمان نہیں تھے، اس لیے آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا، اور آپ نے یہ بتایا کہ قیامت تک کے لیے، یہ قیامت تک کے لیے بی بی نے بتا دیا کہ یہ مسلمان نہیں ہے، میں نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا. درود بھیجیے گا ایک مرتبہ محمد والے. اس کے بعد آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ تم کون تھے؟ بی بی فرما رہی ہیں تم کون تھے؟ تم غلاظت میں لتھڑے ہوئے تھے، تم گندا پانی پیتے تھے، تمیز تمہیں طہارت، اور طہارت تو تمہیں میرے بابا نے سکھائی ہے. تمہیں نہیں پتا تھا کیا کھانا ہے، تم کھال کو نوچ نوچ کر کھانے والے تھے، درندے تھے، وحشی تھے، حبشی تھے. میرے بابا نے تمہیں تمیز سکھائی ہے، میرے بابا نے تمہیں بتایا کہ کیسے زندہ رہنا ہے، میرے بابا نے تمہارے اندر تنظیم پیدا کی ہے. تم بدو تھے نا، ان بدوؤں کو انسان بنایا ہے. دیکھیے جو اہل یہود ہے نا، بنی اسرائیل، یہ تہذیب یافتہ قوم تھی، ان میں شروع سے تہذیب ہے. یہ جو بدو ہیں نا، ان کے اندر کوئی تہذیب نہیں تھی، یہ جنگلی تھے. وہ شاعر کہتا ہے نا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا. یہ اسی بات پر لڑتے تھے. اگر خدا نہ کرے ہم اس بات پر لڑیں، تمہیں کھانا پہلے کیوں مل گیا، تم اس لائن میں جلدی سے کیوں آ گئے، تمہیں پانی کیوں مل گیا، تم نے ایسا کیوں کیا، تم نے ویسا کیوں کیا، اگر ان سب باتوں پر ہم جھگڑیں، بی بی ہم سے بھی مخاطب ہے. اگر ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ نے کہا تم بدو تھے، میرے بابا نے تمہیں تمیز سکھائی ہے، اور اس کے بعد کہا تم خوفزدہ تھے کہیں دشمن تمہارے اوپر حملہ نہ کر دے، تو میرے بابا نے دشمن جو منہ کھولے ہوئے تھا، میرے بابا نے میرے ابن علی ابن ابی طالب کو اس کے منہ میں دے دیا، اور پھر میرے ابن نے تلوار کو چلایا اور تمہیں دشمنوں سے نجات دے دی. اس خوبصورت طریقے سے فاطمہ زہرا بیان کر رہی ہیں، جنگ میں تم تو میرے بابا کو چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے، یہ میرے ابن عم تھے، ابو الحسن تھے، جو حفاظت کرتے تھے میرے بابا کی بھی، دین اسلام کی بھی، اور تم سب کی بھی. جب تم چھپ جاتے تھے اور میرے ابن عم ننگی تلوار لیے ہوئے لوگوں سے مقابلہ کرتے تھے، اور تم چھپے ہوئے دیکھتے تھے اور ڈرپوک ہو جاتے تھے، اس وقت میرا ابن عم للکارتا ہوا، گھمسان کی جنگ کرتا ہوا دشمن کے نرغے میں گھس جاتا تھا. وہ میرا شوہر ابن عم علی ابن ابی طالب تھے. وہ اس وقت تک نہیں پلٹتا تھا جب تک کہ وہ بلائیں سر سے دفع نہیں ہو جاتی تھیں. اس کے بعد ارشاد فرماتی ہیں، بظاہر تم نے اسلام اختیار کر رکھا ہے، دراصل باطن میں تمہارے نفاق. یہ آپ دربار میں کہہ رہی ہیں. اس خطبے کو ہمارے جو علماء کرام ہیں نا، جب مناظرے ہوتے ہیں اس خطبے کو وہ سامنے رکھتے ہیں.
جن سے آپ مخاطب ہیں، آپ فرما رہی ہیں تم نے اسلام اختیار کر رکھا ہے، تمہارے دلوں میں نفاق ہے، رسول خدا کے اہل بیت اور اولاد کے خلاف گنجان درختوں اور جھاڑیوں میں چھپ کر تم چالیں چلنے لگے ہو۔ ہم لوگ تمہارے افعال پر یوں صبر کرنے لگے جیسے کوئی چھری کی کاٹ اور نیزے کے سینے میں پیوست ہونے پر صبر کرتا ہے۔ مجھ کو اپنے پدر بزرگوار کے ترکے میں کوئی حق وراثت حاصل نہیں ہے، کیا تم جاہلیت کے احکام پسند کرتے ہو؟ اس کے بعد پھر ارشاد پر پھر وراثت کے بارے میں آپ گفتگو کرتی ہیں، میں پیغمبر کی بیٹی ہوں اور محمد تم میں سے کسی کے باپ نہیں تھے، میرے باپ تھے، میرے باپ تھے۔ اس کے بعد آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ کیا یحییٰ زکریا کے وارث نہیں ہوئے؟ پھر اس کے بعد یہ میں آپ کو تھوڑا سا اور عرض کر دوں، اس کے بعد میں آگے بیان کرتی ہوں۔ شہزادی فرماتی ہیں، اے ابو قحافہ، جہاں اپنے باپ کو مخاطب پھر کیا، اے ابو قحافہ کے بیٹے، یہ کتاب اللہ میں ہے کہ تو اپنے باپ کی میراث پائے اور میں اپنے باپ کی میراث نہ پاؤں؟ تو نے یہ کیا بری بات پیش کی ہے؟ کیا تم لوگوں نے دیدہ و دانستہ کتاب خدا کو چھوڑ رکھا ہے اور اس کو پس پش ڈال دیا ہے؟ حالانکہ اس میں ذکر ہے جناب سلیمان اپنے باپ داؤد کے وارث ہوئے، جناب یحییٰ کے قضیے میں حضرت زکریا کی یہ دعا مذکور ہے کہ خدا وندہ مجھے اپنے پاس سے ایسا وارث عطا فرما جو میری میراث پائے اور آل یعقوب کا ورثہ بھی لے۔ پھر اسی کتاب میں خداوند تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارا رب تمہاری اولاد کے بارے میں تم کو وصیت کرتا ہے کہ میراث کی تقسیم میں ایک مرد کو 2 عورتوں کے برابر حصہ دو۔ پھر اس کے بعد آپ ارشاد فرماتی ہیں، اے ابو بکر، میری اور تیری وعدہ گاہ اب قیامت ہے اور قیامت کے دن باطل پرست گھاٹے میں رہیں گے، اس وقت کی ندامت تم لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ یہ جو خطبہ ہے یہ 15-16 صفحے کا ہے، میں نے صرف چند لائنیں آپ کی سطور آپ کی خدمت کی نظر کی ہیں، آپ ضرور اس کا مطالعہ کریں اور پھر اس کے بعد آپ یہ فیصلہ کریں، اگر میں لعنت بھیجتی ہوں خدا لعنت کرے اور ان کی قبروں میں ان کے عذاب کو زیادہ کرے جنہوں نے شہزادی کونین کو مخدومہ عالم کو جھوٹا نعوذ باللہ ثابت کیا، اور ان کی نگاہ میں وہ ثابت ہوا، دنیا کی نگاہ میں آج تک، کیونکہ سب خاموش ہو گئے۔ ایک سبزی والا تھا، سبزی فروش تھا، اور کسی گاؤں میں مجلس ہو رہی تھی، اور وہاں مجلس میں دیوبندی مولانا محمد اسماعیل دیوبندی وہ اسی بات پر شیعہ ہوئے تھے، انہوں نے بھی یہی، ان سے بھی آ کر کسی نے سوال کیا تھا، سبزی فروش تھا، اس کے کانوں میں آواز آئی، پیغمبر کی بیٹی دربار میں گئی تھی، اس نے کہا یہ شیعہ ذاکر جھوٹ بولتے ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کی بیٹی دربار میں جائے اور اس کے بعد وہ روتی ہوئی آئے اور ایسے آئے کہ سر کے بال سفید ہو جائیں۔ وہ اپنے عالم کے پاس گیا، کہا تم ان معاملوں میں مت پڑو، اس نے کہا نہیں مجھے بتاؤ پیغمبر کی بیٹی گئی تھیں یا نہیں گئی تھیں؟ اس نے کہا ہاں گئی تھیں۔ یہی محمد اسماعیل دیوبندی کے ساتھ ہوا ہے، مبلغ اعظم کے ساتھ، انہوں نے ان سے آ کر کسی جاہل نے دیہاتی نے سوال کیا تھا، بس مجھے ہاں نہ میں جواب دیجئے، رسول کی بیٹی تھی؟ کہا ہاں تھی۔ کہا دربار میں گئی تھی؟ کہا ہاں گئی تھی۔ کہا یہ بتا دو حق ملا یا نہیں ملا؟ کہا نہیں ملا۔ کہا بس پھر مسلمانوں کا خلیفہ غلط ہے، میں پیغمبر کی بیٹی کو جھوٹا نہیں کہہ سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ بھی صدیق وہ بھی صدیق۔ جناب زہرا نے جو استدلال کیا ہے نا، جب بی بی نے استدلال کیا، کیا استدلال کیا؟ آپ نے کہا جب میرے بابا نے، انہوں نے حدیث گڑھی تھی نا کہ ہم پیغمبر کوئی ورثہ نہیں چھوڑتے، لا نورثو کی جو حدیث ہے، انہوں نے کہا ہم پیغمبر کوئی ترکہ نہیں چھوڑتے۔ جناب زہرا نے کہا جب میرے بابا نے آخری وقت میں تم سے یہ کہا کہ مجھے قلم اور دوات دے دو، ابھی مولانا نے پڑھا نا ہمیں قلم اور دوات دے دو، تو تم نے کیا کہا؟ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اب آج میں قرآن کی آیتیں پیش کر رہی ہوں تو تم کہہ رہے ہو کہ یہ حدیث ہم نے سنی ہے۔ جب بی بی نے یہ استدلال دیا تو ابو بکر نے ایک نوشتہ لکھا اور اس کے اوپر لکھا کہ جاگیر جو ہم غصب کر رہے ہیں، جو غصب کی ہم نے، ہم واپس دے دی، لکھ دیا، نوشتہ لکھ دیا۔ جناب زہرا کے ہاتھ میں وہ نوشتہ آ گیا، تحریر آ گئی، پیپر آ گیا، اس وقت پوستے آہو تھی، وہ جناب زہرا کے ہاتھ میں ہے۔ ابھی بی بی جانے کے لیے قدم بڑھانا چاہتی ہیں کہ عمر دروازے سے داخل ہو۔ جب وہ دروازے سے داخل ہوا، اس نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا کہ انہوں نے جو استدلال کیا ہے اس نے مجھے چپ کر دیا،
میرے پاس اب کوئی جواب نہیں ہے، اور میں نے ان کو یہ نوشتہ لکھ دیا، یہ تحریر لکھ دی ہے۔ وہ آگے بڑھا، اس نے اس کے اوپر لعاب دہن پھینکا، اس کے بعد اس نے اسے پھاڑا، اور پھاڑنے کے بعد اسے پیروں سے مسل دیا۔ جناب زہرا کی آپ کیفیت سوچئے، میری بیوی کی کیا کیفیت تھی۔ یہ کھجوروں کا باغ نہیں روندا جا رہا، یہ خلافت علی کو روندا جا رہا ہے۔ یہ علی کے حق کو مسلمانوں کے دربار میں اتنی غلطیاں ہیں کہ خدا کی قسم، دیکھیے اگر میرا اور آپ کا جھگڑا ہو جاتا ہے کسی بھی جاگیر پر، اور میں یہ فیصلہ لے کر جانا چاہتی ہوں، تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا مجھے کرنا چاہیے؟ مجھے عدالت میں جانا چاہیے، اور جو جج ہوگا وہ غیر جانبدار ہو کر فیصلہ کرے گا، اس کا دونوں فریقوں سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، اور وہ ایک کی طرف اس کا جھکاؤ نہیں۔ یہاں تو ابو بکر خود جج بن کر بیٹھے تھے۔ جب مقابلہ ہو رہا ہے نا، جب جھگڑا ہو رہا ہے ابو بکر اور فاطمہ زہرا کے درمیان، تو آپ کو جج بننے کی کیا ضرورت ہے؟ جناب زہرا حق لے کر آئی ہیں کہ یہ میرا حق ہے، اور تم خود ہی جج بن کر فیصلہ کر رہے ہو۔ اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ اچھا آپ گواہ لائیے۔ وہ جو گواہ بن کر گئے ہیں 14 مہینے پہلے قرآن کی آیت ہے سورہ آل عمران کی، اور اہل نجران کے سامنے، اور سب دیکھ رہے۔ اس وقت تو سب نے پردے ڈال لیے تھے، جب علی کو علم دینا تھا تو سب منہ دھو کر آئے تھے، نہا کر آئے تھے کہ علی 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 نہ رہے، ہمارا چہرہ دیکھا جائے چمکتا ہوا، ہمارا دھلا ہوا منہ دیکھا جائے۔ خوشبوئیں لگا رہے تھے، شاید خوشبو کی وجہ سے رسول ہماری طرف متوجہ ہو جائیں، مگر نہیں، اس وقت تو سب چاہتے تھے۔ مگر جب مباہلے کی باری آئی، یقین نہیں تھا نا، یقین نہیں تھا، کیونکہ یہ تھا کہ جو جھوٹا ہوگا اس پر خدا کی لعنت آئے گی، وہ تباہ ہو جائے گا۔ تو رسالت پر یقین ہی نہیں تھا، کہاں تباہ ہو گئے تو کیا ہوگا، اس لیے منہ چھپا لو۔ وہ منہ چھپا کر بیٹھ گئے، اور پیغمبر نے کہا تم گھبراؤ نہیں، میرا حسن جائے گا، میرا حسین جائے گا، میری فاطمہ جائے گی، میرا علی جائے گا۔ نفس کی منزل پر علی جائے گا، بیٹوں کی منزل پر حسنین جائیں گے، اور نساء کی منزل پر میری فاطمہ جائے گی۔ فاطمہ چلتی ہے، قدم امامت اسے چھپاتے ہیں، اور درمیان میں مرکز ہے، درمیان میں ہمیشہ مرکز ہوتا ہے۔ جب گارڈ جاتے ہیں نا تو ایسے ہی ہوتا ہے، کچھ گاڑیاں آگے ہوتی ہیں، کچھ گاڑیاں پیچھے ہوتی ہیں، درمیان میں مہمان خصوصی ہوتے ہیں۔ جناب زہرا اس شان سے چلی ہے، اس زہرا سے تمہارے اوپر لعنت ہو، اس زہرا سے کہہ رہے ہو کہ گواہ لاؤ۔ پھر بھی زہرا کہتی ہیں جنہوں نے مباہلے کی گواہی دی انہیں پیش کروں، حسنین کو پیش کرتی ہیں جو جوانان جنت کے سردار ہیں، تو کہتے ہیں یہ آپ کے بچے ہیں، ان کی گواہی قبول نہیں ہے، علی کی گواہی قبول نہیں۔ آپ کو سب کو معلوم ہے کیونکہ وہ آپ کے شوہر ہیں۔ اچھا تو ام ایمن کو پیش کرو، اور ام ایمن نے کتنی پیاری بات کی۔ ام ایمن کون ہے؟ ام ایمن بھی تو عرس میں ملی ہیں۔ ام ایمن جناب زہرا کو عرس میں ملی ہیں، وراثت کے طور پر آئی ہیں، اور ام ایمن کے لیے پیغمبر نے کہا ام ایمن جنتی عورتوں میں سے ہے۔ جیسے ہی ام ایمن آئی آپ نے کہا سنو پہلے میری بات سنو، یہ بتاؤ کہ تم نے پیغمبر سے سنا ہے کہ ام ایمن جنتی عورتوں میں سے ہے؟ مجھے بتائیے جھوٹا جنت میں جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا نا۔ تو جنت میں، اور پیغمبر بشارت دے رہے ہیں ام ایمن جنتی عورتوں میں سے۔ کہا تم نے پیغمبر سے سنی ہے؟ جناب ام ایمن نے پہلے گواہ تیار کر لیے۔ جناب ام ایمن پوچھتی ہیں تم نے سنا ہے؟ ابو بکر نے کہا ہاں سنا ہے۔ پھر عمر سے پوچھا تو بتا تو نے سنا ہے؟ کہا ہاں میں نے بھی سنا ہے۔ کہا اب میں گواہی دے رہی ہوں۔ اور کہا نہیں پیغمبر نے کہ ام ایمن ایک ہے مگر اس کی گواہی 2 عورتوں کے برابر ہے۔ اور جب ام ایمن نے اب میں گواہی دے رہی ہوں، پیغمبر نے اس جائیداد کو ہبا کر دیا۔ ہبا گفٹ کو کہتے ہیں۔ آپ نے مجھے ایک گفٹ دیا، دوسرے سال میں آئی، آپ نے کہا وہ گفٹ واپس کر دیجئے، وہ ہماری بیٹی نے دیا تھا یا ہماری امی نے آپ کو دیا تھا، وہ گفٹ آپ واپس کر دیجئے، آپ کو حق نہیں ہے، کہیں بھی چلے جائیں آپ کو حق نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تحفہ مل گیا، اور وہ تحفہ اب آپ کو واپس لینے کا کوئی حق نہیں، مجھے واپس لینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ جب ہبا کر دیا پیغمبر نے، اور
سورہ بنی اسرائیل کی آیات آ گئی، پیغمبر تحفہ دے چکے. اب ام ایمن کہہ رہی ہے میں گواہ ہوں اس بات کی کہ پیغمبر نے فاطمہ کو یہ گفٹ کر دیا تھا، ہبہ کر دیا تھا. تو عزاداران امام، پھر آپ مجھے بتائیے اس کے بعد بھی زہرا کو بھیج دیا، اور جناب زہرا اس عالم میں واپس آئیں کہ جناب زہرا عرض کرتی ہیں کہ اب تمہارے لیے، خطبے میں بھی ارشاد فرماتی ہیں کہ اب کیونکہ تم نے پہلا فیصلہ غلط کیا ہے اور اب یہ بنیاد ٹیڑھی ہو گئی، اور اب دین کی بنیاد. آج ہمارے بچے پوچھتے ہیں نا کیوں عیسائیوں کو اتنی اللہ نے نعمتیں دی ہیں، کیوں یہودیوں کو اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، یہ مسلمان کیوں پس رہے ہیں؟ جناب زہرا نے کہا تمہارے لیے ضلالت خواری ہے، تم ذلیل ہوگے، خوار ہوگے. اور امام حسین نے بھی اپنی شہادت کے وقت کہا تھا تم میرا گلا کاٹ رہے ہو نا، اب تمہارے لیے قتل کرنا بہت آسان ہوگا. اور یہی جناب زہرا نے کہا کہ اب تمہارے لیے ذلت ہے اور رسوائی ہے. اگر اس وقت دربار میں میری بیوی کی عزت افزائی ہو جاتی اور حق کو تسلیم کر لیا جاتا، اور ظاہر ہے کہ اگر حق کو تسلیم کرتے تو امیر المومنین کی ولایت تھی، تو یہ در حقیقت بی بی ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے لیے دربار میں گئی، لیکن آپ کو خالی ہاتھ لوٹا دیا گیا. میری شہزادی گھر میں آئیں اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ پھر گریہ ہوا. اب جب یہ واپس آ گئی نا تو پھر میٹنگ ہوئی، کیونکہ لوگ حیران ہیں کہ فاطمہ رسول کی بیٹی نے اتنا طویل خطبہ دیا ہے. لوگ آپس میں چہمی گوئیاں کرنے لگے. عمر نے ابو بکر سے کہا، وہ تھوڑا پشیمان ہوا تو اس نے کہا کہ دیکھو گھبراؤ نہیں، ایسے لوگ ہوتے ہیں، ابھی بھی ہیں ایسے لوگ، اگر کوئی غلطی کرتا ہے کہتے نہیں تم اللہ کا نام لو. تو اس نے بھی یہی کہا کہ دیکھو تم ایسا کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو اور زکوٰۃ دو اور غریبوں کی مدد کرو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا. لیکن فاطمہ جس پر غضبناک ہو جائے، دشمنوں پہ لعنت بے شمار 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 بے شمار. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. تو جناب زہرا تو گھر تشریف لے آئیں، انہوں نے یہ کہا تم یہ کام کرو. اس کے بعد کہا کہ اب ضروری ہو گیا کہ علی کو بلاؤ اور علی سے، آپ کو سب کو معلوم ہے، میں تفصیل میں نہیں جاتی، علی کو بلاؤ. اگر علی نے بیعت نہیں کی تو تمہاری، کیونکہ امیر المومنین نے کھلے لفظوں سے کہا ہے کہ تو جو اس کو پٹیاں پڑھا رہا ہے، تم جو اس کو جب سبق پڑھا رہے ہو، مجھے معلوم ہے کہ اس کے بعد تم اس خلافت کے متمنی ہو، اس کے لیے تم راستے صاف کر رہے ہو. اور اس کے بعد امیر المومنین کے لیے انہوں نے میٹنگ بلائی اور انہوں نے کہا کیا کیا جائے. مدینہ بھر گیا، مدینہ بھر گیا، لوگوں کو جمع کر لیا گیا. ہمیں علی کو، کیونکہ معلوم ہے علی کی طاقت کیا ہے. اور میں نے کل عرض کیا تھا نا کہ پیغمبر نے کان میں فاطمہ زہرا کے کہا تھا زہرا علی کی حفاظت کرنا. عزاداران امام، امیر المومنین کو لینے کے لیے یہ آئے. جناب زہرا دروازے کے پاس چلی گئیں. ایسے موقع پہ گھر کے مرد باہر جاتے ہیں، عورتیں اندر چلی جاتی ہیں، مگر فاطمہ کی حالت یہ ہے کہ شکم میں آپ کے محسن ہیں. آپ دروازے پر، جب شور ہوتا ہے تو جناب زہرا دروازے پر جاتی ہیں اور پوچھتی ہیں کون ہے. کہا علی کو باہر نکالو. کہا علی نہیں آئیں گے. علی کو باہر نکالو. علی نہیں آئیں گے، ہم اس دروازے کو توڑ دیں گے. کسی نے کہا یہاں حسنین رہتے ہیں، یہاں فاطمہ رہتی ہیں. کہا ہوا کریں. عزاداران امام، بس وہ لمحہ آیا کہ آگ روشن کر دی گئی، دروازہ جلنا شروع ہوا. نفاق رکھنے والے مسلمان دروازے زہرا پر جمع شور مچا رہے ہیں، اور فاطمہ پوری مضبوطی کے ساتھ دروازے کے سامنے آ جاتی ہے. ایک مرتبہ اپنے پیروں سے اس ملعون نے لات ماری. دروازہ جل رہا ہے، شہزادی دروازے کے پیچھے ہیں. یہ وہ مرد ہیں جو میدان سے بھاگے ہوئے ہیں، یہ وہ مرد ہیں جو دشمن کے سامنے کبھی اس طرح سے نہیں کھڑے ہوئے. آج ایک خاتون کے سامنے
مگر پھر بھی زہرا پوری قوت سے دروازے کو تھامے پکڑے رہی. اس دروازے کے اندرونی حصے میں امیر المومنین نے ایک میخ لگائی ہوئی تھی جس میں آپ اپنی ابا اندر آنے کے بعد لٹکا دیا کرتے تھے. عزاداران امام فاطمہ پوری مضبوطی سے دروازے کو تھامے ہوئے ہیں. اس ملون نے جو لات ماری دروازے کا قبضہ نکل گیا اور پھر تمام مسلمان اس دروازے کو دباتے ہوئے عزادارو دروازہ گرا، فاطمہ گری، دروازہ گرا، اللہ اکبر، عرش الہی نہیں گرا، زمین نہیں پھٹی، زہرا گر گئی. میری بیوی گری. عزادارو فاطمہ دروازے اور وہ جو کیل ہے وہ بیوی کے پہ مست ہو گئی. یہ ملون دروازے پر سے گزرتے رہے اور زہرا کہتی رہی، اے بابا، میرے بابا. مرثیہ تو آپ نے سنا ہے، ایک جملہ پڑھا جاتا ہے بابا آپ کے بعد. عزادارو پورا مرثیہ کچھ یوں ہے. فاطمہ کہتی ہے، مٹی کی تہوں کے نیچے پوشیدہ ہو جانے والے میرے بابا سے کوئی کہہ دے، بابا آپ کے بعد مجھ پر اتنی مصیبتیں پڑی، اگر دنوں پر پڑتی تو رات کی سیاہی میں تبدیل ہو جاتی. بابا میں آپ کے زیر سایہ محفوظ تھی. بابا مجھے اب ذلیل کی سماجت کرنا پڑ رہی ہے. بابا میں پوری رات روتی ہوں جیسے غمزدہ قمری رات کو نالے کرتی ہے، میں بھی اس کے ساتھ صبح تک گریا کرتی ہوں. عزادارو فاطمہ زہرا روتی رہی. یہ ملون گھر میں داخل ہوئے، علی کے گلے میں رسی ڈالی. عزادارو علی کو کھینچتے ہوئے، رسی کیوں ڈالی؟ علی اپنے قدموں سے کیوں نہیں چلے؟ عزاداران امام سنیے، امیر المومنین اگر اپنے پیروں سے چل کر جاتے تو یہ مسلمان کہتے علی نے بیعت کر لی تھی. علی نے قدم چل کر نہیں دیا، گھسیٹتے ہوئے جب دروازے تک پھر پہنچے فاطمہ کو ہوش آیا. فاطمہ اٹھی، کہا ابو الحسن کو لے جا رہے ہیں. بی بی نے اپنے ہاتھ سے مولا علی کی قبا کو تھام لیا. ابو بکر کا ایک غلام تھا، اس کا نام تھا قنفذ، اس کو تازیانہ دے کر بھیجا تھا. اس تازیانے کے اندر لوہے کے کانٹے لگے ہوئے تھے. یہ کہا تھا اگر کوئی مزاحمت کرے اس تازیانے کو استعمال کر لینا. عزادارو اب جو فاطمہ نے علی کے دامن کو پکڑا، کہا فاطمہ علی کا دامن چھوڑ دیجئے. فاطمہ نے کہا نہیں، ابو الحسن کو نہ جانے دوں گی. عزادارو فاطمہ دامن نہیں چھوڑتی. قنفذ کا تازیانہ اٹھا، بی بی کا بازو تازیانے لگے، بی بی کا بازو سیاہ ہونے لگا. مجھے نہیں معلوم میری شہزادی اتنے تازیانے لگے. بی بی کو غش آیا، بی بی کو غش آیا، ہاتھ کی گرفت کمزور ہوئی، علی کو لے گئے. عزادارو فاطمہ پھر اٹھی، فاطمہ پھر اٹھی. فضہ چل میرے ساتھ، ام ایمن چلو میرے ساتھ، اسما بنت امیس چلو میرے ساتھ. بی بی نے چادر لی، کہا تبرکات کا صندوق لاؤ. تبرکات کا صندوق آیا، رسول کی عبا سر پر ڈالی، رسول کی قمیض پہنی. بی بی نے نالین مبارک رسول کی پہنی. عزادارو فاطمہ چلے. فاطمہ کی جو چادر تھی وہ خط بنا رہی تھی. 2 خط بنے ہیں، ایک علی اکبر کی ایڑیوں سے خط بنا ہے، ایک فاطمہ کی چادر کا خط بنا ہے. عزادارو وہاں کلیجے میں برچی تھی، یہاں فاطمہ کا کلیجہ پھٹا ہوا تھا. عزادارو بی بی کی چادر خط بنا رہی ہے، آسمان خون رو رہا ہے، زمین نہا پڑ رہی ہے. عزادارو اس عالم میں فاطمہ چلی.
دربار میں پہنچی، کہا ابو الحسن کو چھوڑ دو، میں کہتی ہوں ابو الحسن کو چھوڑ دو۔ سارا دربار دیکھ رہا ہے۔ عزاداران امام ایک مرتبہ بی بی نے دیکھا کہ وہ جو ملعون تھے وہ مسکرانے لگے۔ عزادارو، میری بیوی کے دل پر کیا گزری؟ میری شہزادی نے دیکھا یہ میں رو رہی ہوں، یہ مسکرا رہے ہیں۔ عزادارو، بی بی پلٹی، کہا اب میں خمیس رسول اپنے سر پر رکھ کر رسول کی قبر پر تمہارے لیے بدعا کروں گی۔ عزادارو، فاطمہ پلٹی، علی نے سلمان کو بھیجا، فاطمہ سے کہو گھر جائیں۔ عزادارو، بس فاطمہ کو پیغام ملا۔ سلمان نے آ کر کہا بی بی یا علی کہتے ہیں آپ گھر میں جائیے۔ کہا علی نے کہا میں گھر میں جاؤں؟ بس اب فاطمہ گھر میں چلی گئی۔ اس کے بعد فاطمہ کو کسی نے نہیں دیکھا۔ فاطمہ گھر میں چلی گئی، پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں بیوی کی، بازو زخمی ہے۔ پھر فاطمہ کو کسی نے نہیں دیکھا۔ جب معلوم ہو گیا لوگوں سے اب فاطمہ کی حالت بہت ناساز ہے، بی بی کا وقت آخر آ گیا۔ آپ کی زحمتوں کو میں تمام کروں۔ عزادارو، بی بی کا وقت آخر آ گیا۔ انہوں نے پھر میٹنگ کی، کہا دیکھو ہمیں ان کی عیادت کو جانا چاہیے، ورنہ لوگ یہ کہیں گے کہ رسول کی بیٹی چلی گئی اور تم عیادت کو نہیں گئے۔ کہا چلو پوچھتے ہیں۔ کئی مرتبہ پوچھا، پھر علی سے پوچھا ہم چاہتے ہیں کہ فاطمہ سے ملاقات کریں۔ علی سے کہا، علی فاطمہ کے پاس آئے، کہا بی بی یہ آنا چاہتے ہیں۔ جناب زہرا نے کہا یا علی یہ آپ کا گھر ہے، میں آپ کی زوجہ ہوں، آپ کے اختیار میں ہوں، جو آپ کی مرضی۔ مولا علی نے اجازت دے دی، اور مولا علی نے بھی حکمت کے تحت اجازت دی۔ یہ دونوں آئے، انہوں نے سلام کیا، ابھی میں نے عرض کر دیا، انہوں نے سلام کیا، بی بی نے جواب نہیں دیا۔ دوسری دفعہ سلام کیا، بی بی نے جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد بی بی نے کہا میں تم دونوں سے ایک بات پوچھتی ہوں۔ یہ متوجہ ہو گئے، یہ ہم سے بات کر رہی ہیں، جواب نہیں دیا مگر کہا میں ایک بات پوچھتی ہوں۔ کہا پوچھئے۔ کہا تم نے پیغمبر سے سنا ہے کہ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی۔ کہا ہاں ہم نے سنا ہے۔ بی بی نے ہاتھ اٹھائے اور بی بی نے کہا میں ہاتھ اٹھا کر پروردگار سے کہتی ہوں میں تم سے ناراض ہوں اور میں تم پر غضبناک ہوں، میں تم سے راضی نہیں ہوں، اب چلے جاؤ۔ عزادارو، جب یہ جملے سنے، یہ تاریخ میں جملے موجود ہیں، بی بی راضی نہیں ہوئی۔ پھر اس کے بعد آپ نے وصیت کی یا علی میری قبر پر، میرے جنازے پر ان کو نہ آنے دینا۔ آپ نے عائشہ کا بھی نام لیا، اس لیے کہ انہوں نے ساری خبریں پہنچائی تھیں، رسول کی رسالت، رسول کی شہادت، وفات کے وقت سے لے کر آخری وقت تک کی ہر خبر جو پہنچتی تھی وہ ان کے ذریعے۔ آپ نے نام لیا، آپ نے کہا ان کو بھی، حفصہ کو بھی میرے میت پر مت آنے دینا، ان افراد کو میری میت پر نہ آنے دینا، رات کی تاریکی میں میرا جنازہ اٹھانا اور میری قبر کے نشان کو یا علی مٹا دینا۔ اللہ اکبر، رسول کی بیٹی، یہ مسلمانوں کیا ہو گیا؟ رسول کی بیٹی ہے اور تمہیں نہیں معلوم کہ رسول کی بیٹی کا جنازہ کیسے پڑھایا جاتا ہے؟ عزاداران امام، بس آخری دن آیا، جناب زہرا نے نا رسول کے بعد سے 28 صفر کو رسول اللہ کی وفات ہوئی ہے نا، اس وقت سے فاطمہ نے سیاہ لباس پہنا تھا اور بی بی نے سوگ نہیں بڑھایا تھا۔ 3 مہینے بی بی سیاہ لباس پہنے رہی۔ عزاداران امام، بس آخری جو دن آیا بی بی نے اس دن لباس سوگ اتار دیا۔ جناب ختیجہ کے لیے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا، جناب ختیجہ کپڑے کا کام کرتی تھی، اور جب آخری وقت آیا نا بی بی کا، تو بی بی کے پاس، جناب ختیجہ کے پاس کفن کے لیے کپڑا نہیں تھا۔ جنت سے کفن آیا تھا جناب ختیجہ کا، رسول اللہ نے اپنا کرتا دیا تھا جناب ختیجہ کو۔ اس وقت حنوط کرنے کے لیے جو کافور آیا تھا، وہ کافور بھی پیغمبر اکرم نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو دیا، کہا ایک حصہ تمہارا ہے، ایک حصے سے مجھے دینا، ایک حصہ فاطمہ کا ہے، ایک حصہ حسن کا ہے۔ پھر خاموش ہو گئے۔ جناب فاطمہ نے کہا بابا میرا حسین،
رسول نے گریہ کیا، فاطمہ اللہ اکبر الہی، جو پنجتن ہے حسین کے لیے کافور نہیں ہے، حسین بے گورو کفن عزادارو۔ بس آخری وقت آیا، بی بی نے اپنا لباس تبدیل کیا، شہزادی نے اس دن دیکھا علی نے کہ فاطمہ نے کپڑے دھلے ہوئے ہیں، کھانا بھی پکا ہوا ہے، فاطمہ کی طبیعت کچھ بحال لگتی ہے، فاطمہ نے غسل بھی کیا ہے۔ عزادارو، جناب امیر المومنین تشریف لائے، فاطمہ آج مجھے آپ کی طبیعت کچھ بحال لگتی ہے۔ کہا علی آئیے میرے ساتھ بیٹھیے، امیر المومنین کے ساتھ بیٹھی۔ میری بیوی نے عرض کی ہے، یا علی اس دنیا سے میری مصیبت کے دن ختم ہو رہے ہیں، میں نے آپ کے کیا کبھی اپنی زندگی میں امانت میں خیانت نہیں کی یا علی، پھر بھی اگر مجھ سے کوئی خطا ہوئی تو مجھے معاف کرنا۔ میرے مولا نے کہا فاطمہ معصومہ ہے، بی بی کل ایمان کا نصف ایمان آپ ہے۔ عزادارو، فاطمہ کہتی ہے میرا حسین چھوٹا ہے، جناب زینب کو بلایا، سنیں گے آپ۔ زینب سے کہا زینب جب تمہارے ہاتھوں میں ایک بچہ آئے، تمہارے کانوں میں آواز آئے، اس کا نام عباس ہے، زینب میری طرف سے کہنا تو فاطمہ کا بیٹا ہے، میرے حسین کا علمدار ہوگا۔ عزادارو، بی بی نے وصیتیں کی، حسین کے لیے فرمایا پیاس بہت لگتی ہے، حسین پیاسا نہ رہے، یا علی میرے بچوں کو جھڑکنا نہیں، امامہ سے شادی کر لینا، میرے بچوں پہ بہت مہربان ہے۔ عزادارو، بی بی نے وصیتیں کر دی، آخری مصائب ہے میری شہزادی۔ عزادارو، آپ کے رونے کو قبول کرے، میری بیوی قبول کرے، ان آنسوؤں کو جگہ مل جائے میری شہزادی۔ عزادارو، آخری وقت سید کونین مخدوم عالم، ہم سب جائیں گے روز محشر، بی بی آپ سے آپ کے متمنی ہوں گے میری شہزادی، ہم بہت گناہگار ہیں۔ ہاتھ جوڑ کر عرض کرتے ہیں میری بیوی یہ عقیدت کے پھول لے کر آئی ہے، بیویاں میری بیوی یہ جو کچھ بھی نذرانہ ہے اسے قبول کر لیجئے، یہ چراغ روشن ہے میری شہزادی، ہم دعا گو ہیں، میری بیوی آپ کی خبر کا پتہ چلے، میری بیوی آپ کا وارث جلد سے جلد دنیا میں آئے۔ عزادارو، آخری وقت آ گیا، حسنین یتیم ہونے لگے، فاطمہ حجرے میں، یا علی ابھی تابوت اٹھ رہا ہے، عزادارو تابوت اٹھ رہا ہے، اس کا استقبال کیجئے گا، زہرا کا ماتم ہے، یا رسول اللہ آئیے۔ عزادارو، آسمان سے فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے، فضا بی بی آؤ مجلس ہو رہی ہے، اے زینب و کلثوم مادر کا پرسہ قبول کیجئے۔ عزادارو، اس کا پرسہ جس کے 18 سال میں بال سفید ہوئے، فاطمہ زہرا کا پرسہ، یا علی آئیے، یا علی آپ کی زوجہ کا تابوت اٹھ رہا ہے۔ عزادارو، فاطمہ چلی گئی، فاطمہ رخصت ہو گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون، رسول کی بیٹی دنیا سے رخصت ہو گئے، علی نے جنازہ تیار کیا، سین خانہ میں فاطمہ کا جنازہ، عزادارو زینب و کلثوم آئے، امیر المومنین نے حسنین کو بلایا، حسین رک کر کھڑے ہیں، ایک مرتبہ آواز آئی اماں ہمیں بلائیں گی تو ہم جائیں گے، کفن سے 2 ہاتھ برآمد ہوئے، ننھے حسین کو فاطمہ نے سینے سے لگایا، آج حسین کا لاشا پامال نہیں ہے،
ہاں میری شہزادی کتنے زخم لگے. عزادارو کربلا میں سید سجاد فرماتے ہیں میں نے بابا کو لاشو ایک چٹائی پر رکھا. اے پوپی اماں میں بابا کے لاشے کو دفن کرنا چاہتا تھا. اگر میں قبر میں اتروں تو دینے والا کوئی نہیں, اور اگر میں لاشے کو دوں تو لینے والا کوئی نہیں. اچانک میں نے دیکھا دو لرزتے ہوئے ہاتھ برآمد ہوئے. اے میرے حسین کے پارا شدہ لاش یا حسین یا زہرا بی بی فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا یا رسول اللہ بی بی پرسو فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا جواب دے. فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا فاطمہ آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی. کیا کروں دل میں خیال آتے ہیں کیا کیا یا علی. آج رخصت ہو رہی ہے تم سے زہرا یا علی. ہاں مدینے والوں کو تھا میرا رونا ناگواں. ہاں مدینے والوں کو تھا میرا رونا ناگواں. آج سے ہوگا نہیں لوگوں کو شکوہ یا علی. دشمنوں کو تم نہ آنے دینا میری لاش پر. فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا یا زہرا یا زہرا فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا. اندھیر ہوا فاطمہ زہرا نے قضا کی. اندھیر ہوا فاطمہ زہرا نے
ہوئی برباد رسول دوسرا کی اندھیر ہوا فاطمہ زہرا نے قضا کی کھیتی ہوئی برباد رسول دوسرا کی ٹوٹا اثر غم سے دل شبیر و شبہ افسوس نبی زادوں پہ گردون جفا کی اندھیر ہوا زہرا نے قضا کی کھیتی ہوئی برباد کی تا عرش گئے زینب و کلثوم کے نالے تا عرش گئے زینب و کلثوم کے نالے آثار قیامت ہوئے اس طرح بکا کی اندھیر ہوا فاطمہ زہرا نے قضا کی کھیتی ہوئی برباد جواب دیں آپ سب لوگ اندھیر ہوا فاطمہ رانے قضا کی کھیتی ہوئی برباد رسول کی یا فاطمہ سے کہ جو روتا ہے زمانہ یا فاطمہ کہہ کہ جو روتا ہے زمانہ تربت ہل جاتی ہے رسول دوسرا کی اندھیر ہوا قضا کی کھیتی ہوئی برباد بچے ہوئے بے ماں کے بھرا گھر ہوا خالی بچے ہوئے بے کے بھرا گھر ہوا خالی حالت ہے بہت غیر دل شیر خدا کی اندھیر ہوا فاطمہ زہرا کی کھیتی ہوئی برباد رسول کی محسن کی شہادت کا بہانہ تھا قضا کا محسن کی شہادت کا بہانہ قضا کا گویا کہ ستمگر نے محمد پہ جفا کی اندھیر ہوا فاطمہ کھیتی ہوئی برباد رسول دوسرا کی معصوم عالم کا اٹھا شب کو جنازہ معصوم عالم کا اٹھا شب کو یوں صاحب عصمت نے زمانے سے حیا کی اندھیر ہوا کی کھیتی ہوئی برباد کی بازار کے لوگوں نے چراغوں کو بجھایا بازار کے لوگوں نے بجھایا میت جو چلی بنت حبیب دوسرا کی میت جو چلی بنت حبیب دوسرا کی اندھیر ہوا فاطمہ زہرا نے کھیتی ہوئی برباد رسول کی سبتین اٹھائے ہوئے ہیں ماں کا جنازہ سبتین اٹھائے ہوئے اور بیٹیاں کہتی ہے دہائی ہے خدا کی اندھیر فاطمہ زہرا نے قضا کی کھیتی ہوئی برباد رسول کی فردوس میں بیتاب ہوئی روح پیمبر فردوس میں بیتاب ہوئی
اور افسوس ستمگاروں نے کیسی یہ جفا کی، افسوس ستمگاروں نے سی یہ جفا کی، اندھیر ہوا فاطمہ زہرا نے کھیتی ہوئی برباد رسول دوسرا کی۔ یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، سینے میں لیے رنج و علم کرب و بلا کا، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، بابا سے میں ملنے کو چلی ابیہا، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، امت نے بہت آپ کو تڑپایا ہے بی بی، ہر حق کے لیے آپ کو ترسایا ہے بی بی، غاصب نے جو دربار میں بلوایا ہے بی بی، اس دکھ میں لرزنے لگا خود عرش خدا کا، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، سینے میں ازل سے ہی میرے کرب و بلا ہے، جاتے ہوئے زہرا نے یہ دنیا سے کہا ہے، کیا شام میں ہونا ہے یہ سب مجھ کو پتا ہے، کٹتے ہوئے صحرا میں ہے شبیر کا لاشا، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا، یا زہرا، یا زہرا، اے میرا زہرا، یا زہرا، اے میری بی بی، اے میری بی بی، تیرے در پہ استغاثہ ہے، تیرا ممنون ہے شہزادی سارا، یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا، تو ہمیں حفظ اور امان دے دے، اپنی چادر کا سائبہ دے دے، تیری قدرت میں کیا نہیں بی بی، تجھ سے چاہے وہ جہاں دے دے، یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا، تیرا دربار وہ سخی در ہے، ہر فرشتہ جہاں اداگر ہے، تیرے مقروض آسماں والے، تیرے مقروض ہر سکندر ہے، یا زہرا، یا زہرا، یا
ہے. اے میری بیوی، اے میری بیوی، کتنے صدمے اٹھائے ہے تو نے، جیتے جی تجھ کو میری شہزادی نے گمارا ہے. یا زہرا، لبیک 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 یا زہرا. 18 سال جس طرح تو نے گزارے ہے، میں وہ سلام تجھ بھی یہ چاند تارے ہے. حق نے بھی تیرے شان میں سورہ اتارے ہے، حق نے بھی تیرے شان میں سورہ اتارے ہے. تو چاہتا ہے جیسے وہ بن کر دکھائیں گے، دل میں چراغ تیری ولا کے جلائیں گے. لبیک 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 یا زہرا، لبیک 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 یا زہرا، لبیک 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 یا زہرا، لبیک 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 یا زہرا. تیرے پسر نے دین پہ سر کو کٹا دیا، اور اپنا گھر بھی برسر راکھ خدا دیا. وعدہ کیا خدا سے جو کر کے دکھا دیا، وعدہ کیا خدا سے جو کر کے دکھا دیا. جب تک جئیں گے ہم بھی غم اس کا منائیں گے، دل میں چراغ تیری ولا کے جلائیں گے. لبیک 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 یا زہرا، لبیک 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 یا زہرا، لبیک 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 یا زہرا، لبیک 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 یا زہرا. بیٹی نے بھی تمہارے ہر ایک غم اٹھایا ہے، سر کھل گیا تو بالوں سے منہ کو چھپایا ہے. پردہ لٹا کے بی بی نے پردہ بچایا ہے، پردہ لٹا کے بی بی نے پردہ بچایا ہے. وعدہ ہے اپنے سر سے نہ چادر ہٹائیں گے، دل میں چراغ تیری ولا کے جلائیں گے. لبیک 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 یا زہرا، لبیک 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 یا زہرا. پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے. کیا حال یہ امت نے زہرا کا بنایا ہے. پہلو بھی شکستہ ہے، تربت بھی شکستہ ہے. خاتون کوئی غم سے یوں چور نہیں دیکھی، ماتم ایسی کوئی دنیا میں مشہور نہیں دیکھی. 18 برس میں ہی لگتی جو ضعیفہ ہے. پہلو بھی شکستہ یالے، تربت بھی شکستہ ہے، مرحلو بھی شکستہ ہے. مرہم تیرے زخموں کا بھی نہ ملا اب تک، اولاد امیہ کی باقی ہے جفا اب تک. رونے پہ بھی پہرا ہے، تربت پہ بھی پہرا ہے. پہلو سے تربت بھی شکستہ ہے. حیرت ہے مسلمان نے ظلم یہ کیا کیسے، یہ اجر رسالت کا امت نے دیا کیسے. جلتا ہوا بی بی پہ دروازہ گرایا ہے. پہلو بھی شکستہ
ہے تربت بھی شکستہ ہے. مہدی سے کوئی پوچھے کیا اس پہ گزرتی ہے آواز جب رونے کی آتی ہے آنکھوں سے لہو رو کر وہ بھی یہی کہتے ہیں پہلو بھی شکستہ ہے بھی شکستہ ہے شکستہ ہے. یہ یہ میری دعا ہے یہ میری دعا ہے یہ میری دعا ہے یہ میری دعا ہے یہ میری دعا میری دعا میری دعا ہے یہ میری دعا میری دعا میری دعا ہے. زہرا نے کہا ماتم سرور نہ رکے گا یہ میری دعا میری دعا میری دعا ہے. زہرا نے کہا ماتم سرور نہ رکے گا یہ میری دعا میری دعا ہے. اسلام سدا زندہ و پائندہ رہے گا یہ میری دعا میری دعا میری دعا ہے. یہ میری دعا میری دعا میری دعا ہے. ایک پیاس نے سجدہ جو تہے تے کیا ہے تجھ جا کے کہیں دین پیغمبر کا بچا ہے یہ اور کسی نے نہیں زہرا نے کہا ہے پیغام حسین ابن علی زندہ رہے گا پیغام حسین علی زندہ رہے گا. اسلام سدا زندہ و پائندہ رہے گا یہ میری دعا میری دعا میری دعا ہے. زہرا نے کہا ماتم سرور نہ رکے گا یہ میری دعا میری دعا میری دعا ہے. یہ میری دعا میری دعا میری دعا ہے. ہم ماتم شبیر کے ہم اہل عزا ہے ہم قلب پیغمبر کے دھڑکنے کی صدا ہے ہم مادر شبیر کی مخصوص دعا ہے. ہاتھوں میں صدا پرچم عباس رہے گا ہاتھوں میں صدا پرچم عباس رہے گا. اسلام سدا زندہ و پائندہ رہے گا یہ میری دعا میری دعا میری دعا ہے. ہائے حسینہ ہائے حسینہ اے وائے سکینہ اے وائے سکینہ یہ رخصت آخر ہے پکارے شہ والا اے زینب کلثوم تم سب کو سلام آخر اللہ کو سوگا لپٹی ہوئی قدموں سے یہ کہتی تھی سکینہ اے کل مددگار مدد کرنے کو آؤ یا فاطمہ زہرا میرے بابا کو بچاؤ یا فاطمہ زہرا میرے بابا کو بچاؤ. بابا نے کہو بابا تم ساتھ رہو بابا کچھ ہم سے سنو بابا آگے نہ بڑھو بابا آرام کرو بابا برائے دل دختر برائے دل دختر خیمے میں چلے بابا مددگار مدد کرنے کو آؤ یا فاطمہ زہرا میرے بابا کو بچاؤ یا فاطمہ زہرا میرے بابا کو بچاؤ. جویم میں کھجا بابا در دشت ترا بابا نزدم تو بیا بابا یاد زنوا بابا لطف بن بابا برائے دل دختر برائے دل دختر اے بابا مرو بابا مدد کرنے کو آؤ یا فاطمہ زہرا میرے بابا کو بچاؤ یا فاطمہ زہرا میرے بابا کو بچاؤ. السلام علیکہ یا سیدہ سلام علیکہ
या सैयदा अस्सलामु अलैका 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 या सैयदा السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا ابن السيد الوسيم السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى أم المؤمنين السلام عليك على الأرواح التي هلت بفنائك وأناقت برحلك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله الآخر الأهدي مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين بالخصوص جميعا شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته
مولائے غریباں آقائے بے کساں بادشاہ خراساں ضامنان یتیماں السلام علیکہ یا مولا ابن مولا السلام علیکہ یا غریب الغرباء السلام علیکہ یا انیس القرباء ومعین الضعفاء السلام علیکہ یا شمس الشموس یا انیس النفوس ایہا المدفون بأرض الطوس السلام علیکہ یا سلطان یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ ایہا الرضا وروحی وجسمی وارواحی وقلب لک الفدا السلام علیکہ ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الامان الامان من فتنة الزمان السلام علیکہ یا شریک القرآن السلام علیکہ یا مظہر الایمان السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکہ یا امام الانس والجان عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک وجعلنا وانک وانصارک ورحمت اللہ وبرکاتہ فیا لیتنی کنتم معکم فافوز فوزا عظیما اللہ یا صاحب الزمان یا ابن الحسن العسکری اجل علی ظہورک یا صاحب الزمان یا ابن الحسن العسکری اجل علی ظہورک یا صاحب الزمان یا ابن الحسن العسکری اجل علی ظہورک اللہم دعائے سلامت یا امام عصر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائی فی حاضر الساعة وفی کل ساعة ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتى تسكنه أرزقا طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على فاطمة عيسى يا مولاتي يا فاطمة عيسى يا مولاتي يا فاطمة
میں بھی اگر اتار دیتے تو میں بھی اس کا میرے لیے آپ کی اجازت سے میرے بچوں کے لیے نیاز لے کے جا رہی ہوں ٹھیک ہے نا میں لے لوں گی تو نادرا پر بھی بڑھاتی کہ کل بڑھائیں نہیں مجھے چاہیے تک بڑھاتے نہیں نیتا نہیں ہاں تو آپ اس کو بند کرو سب تک نیاز لے لینا